اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ویورز، میں ہوں قاضی جاوید، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین و دنیا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میرا مقصد ہے جو دین میں ہمارے قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں دنیا کے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کتب اصل میں دراصل تجربات کا، مشاہدات کا، انوینشنز کا ایک مرتبہ، ایک ترتیب کیا ہوا ایک متن ہوتا ہے، تاکہ آنے والے لوگ اس کتاب کو پڑھیں اور جو پہلے تجربات ہو چکے ہیں ان میں ٹائم لگانے کی بجائے اس سے آگے کا مراحل آسانی سے طے کریں۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک دراصل رہنمائی کرتی ہے دنیا میں کامیابی کے لیے۔ ہم نے اسے صرف ثواب کی کتاب سمجھ لی ہے۔ ثواب کی کتاب اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ ثواب کی کتاب اللہ تعالیٰ کی محبت کس لیے ہے؟ اس میں ثواب کیوں رکھا ہے؟ ثواب اس لیے رکھا ہے کہ جب انسان کو ثواب کی لالچ ہوگی تو اسے بار بار پڑھے گا، اور جب بار بار پڑھتا ہے تو اس کا متن سمجھ آنے لگ جاتا ہے، اور جب متن سمجھ آنے لگ جاتا ہے تو دنیا کا کوئی بھی قابل ترین انسان ہو، جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن سے زیادہ مدلل، قرآن سے زیادہ جامع، قرآن سے زیادہ حقائق پہ مبنی کتاب ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ خود اس انسان کے مینوفیکچرر نے اس کی مینول بک بنا کے بھیجی ہے۔ اللہ کی محبت اپنے بندے سے انسان کا جاننا بہت ضروری ہے، اس سے پہلے کہ ہم دین کا مشاہدہ کریں، دین کے بارے میں جانیں۔ اب ایک دین کا میں خلاصہ بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک اس لیے بھیجا کہ دنیا میں انسان معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پر ایک کامیاب انسان بن سکے، اور جب وہ کامیابی کے ساتھ دنیا گزار کے میرے پاس آئے تو میں اسے انعام کے طور پہ، انعام و اکرام کے طور پہ جنت اور باغات، نہریں اور بے تحاشا انعامات عطا فرماؤں۔ تو اصل فیصلہ اس چیز پہ ہونا ہے، دنیا میں جو آپ نے وقت گزارا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اچھا، اب دنیا میں کیسے گزارنا ہے، کس طریقے سے دنیا میں آپ نے زندگی بسر کرنی ہے، کس طریقے سے آپ نے اپنی فٹنس کا خیال رکھنا ہے، کس طریقے سے آپ نے اپنے خاندان کا خیال رکھنا ہے، کس طرح سے آپ نے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، کس طریقے سے آپ نے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، کس طریقے سے آپ نے اپنے کاروبار کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے اپنا مال و جان کی حفاظت کرنی ہے، یہ سب طریقے قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے لکھ کے بھیجے ہیں، اور اس کو بہترین عملی نمونے کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھیجا ہے، انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، جو جس وقت کی کتاب، جس نبی کی جو احکامات آتے رہے، وہ اس کی بہترین عملی تصویر ہوا کرتے تھے۔ اور چونکہ دین مکمل ہوتا ہے دین اسلام میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک مکمل پیکرے حسن و اخلاق بنا کر اللہ عز و جل نے بھیجا۔ اللہ کی محبت بندے سے یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بنا کے جنت میں بھیجا، اور جب جنت میں بھیج دیا، اللہ نے انسان کو بنایا اور بنا کے کہنے لگا کہ میں انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنانے والا ہوں،
اور اے فرشتوں جب میں اس میں روح پھونکوں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ تو سب سجدے میں گر گئے ماں سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے اللہ نے پوچھا کہ اے ابلیس جب میں نے کہا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کہا کہ اللہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ اچھا یہاں پہ ایک بہت بڑا نقطہ میں تھوڑا سا بتاتا جاؤں۔ یہاں پہ ایک نقطہ تو یہ بہت ہی بڑا ہے کہ انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے اللہ کی نظر میں کون اچھا ہے کون برا ہے، کون کامیاب ہے کون ناکام ہے، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا اس کو بین عمل کرنا ہے۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے ہی حکم دے دیتا ہے، اللہ مینوفیکچرر ہے، اس کو پتہ ہے اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو ابلیس نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود کر دیا، اور بناتے ہی اللہ عز و جل نے انسان کو سب کو سجدہ کرایا۔ یہ اللہ کی انسان سے محبت ہے، اسے اپنا نائب بنا لیا، اور پہلے تو انسان بنا دیا، سارے فرشتوں سے سارے نوری مخلوق سے ان کو سجدہ کرایا۔ نمبر 2 اس کو جنت عطا فرما دی، جنت عطا فرما دی، جنت جو سب سے اعلیٰ ترین مقام اللہ عز و جل نے بنایا۔ پیدا ہوتے ہی نمبر 1 تو اپنے ہاتھوں